سے تفصیل کا وقت نہیں، اور یہی قسم کھائی تھی، ایک نے کہا رات کو نہیں سوؤں گا، ایک نے کہا افطار نہیں کروں گا، تیسرے نے کہا شادی نہیں کروں گا۔ نبی نے پکڑ کر کہا تم میں سب سے اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سنو یاد کرو، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ایک سید صاحب کا بیان 360 صفحہ پر، کہتے ہیں ایک سید صاحب کا قصہ ہے، 12 دن تک ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی، 12 دن تک، سن رہے ہیں آپ، 12 دن تک ایک ہی وضو سے، کوئی بڑی پکی قسم کی قبض ہوئی تھی، اس کو نہ پیشاب کی حاجت نہ پخانے کی حاجت، کچھ بھی نہیں ہوئی، 12 دن تک ایک وضو سے نماز پڑھی، اور 15 سال تک مسلسل کبھی لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، 15 سال تک نہیں لیٹے۔ اور صفحہ 382 پہ ایک اور بزرگ کے بارے میں کہتے ہیں، ان کے پاس ایک مرید آیا، انہوں نے فجر کی نماز پڑھی، فجر کی بعد نفل شروع ہو گئے، نفل لے کر ظہر تک پڑھتے رہے، ظہر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز کے بعد پھر نفلوں میں شروع ہو گئے، عصر تک نفل پڑھتے رہے، عصر کی نماز پڑھی، اس کے بعد دعا میں مشغول ہو گئے، مجھ سے فارغ ہوئے، مغرب کی نماز پڑھی، مغرب کے بعد نفلیں شروع کر دی، پھر عشاء کی اذان ہوئی، عشاء کی نماز پڑھی، یہ بیٹھا رہا بیچارہ انتظار کرتا رہا، عشاء کے بعد نفلیں شروع کر دی، پھر صبح ہوگی، صبح کی نماز پڑھی، صبح کی نماز پڑھنے کے بعد ذکر شروع کر دیا، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تو فوراً آنکھ کھول کے کہتے ہیں استغفر اللہ، اس آنکھ سے اللہ کی پناہ جو نیند سے بھرتی نہیں ہے۔ یہ نماز پڑھتا رہا یا سوتا رہا ہے؟ یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں۔ اللہ کے نبی زینب کے گھر میں آئے، لٹکی ہوئی رسی کو دیکھا، کہا کیا ہے؟ کہا جب زینب تھک جاتی ہے پھر زینب اس کا سہارا لے کر، اس کا ٹیک لے کر، اس کا ٹیک لگا کر پھر نماز پڑھتی ہے۔ کہا اس کو کھول دو اور اس کو سنا دو، جب وہ تھک جائے تو اس پر اس کے جسم کا حق شروع ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں 465 صفحے پر، صوفیت کی دعوت، قرآن بھی چھوڑ دو، ذکر الا اللہ کا ضربے مارو۔ کہا سید علی میمون، ان کا مشہور قصہ ہے، بہت بڑے عالم تھے، مفتی تھے، مدرس تھے، وہ ایک سید صاحب کے بیعت ہو گئے، سید صاحب نے اس سے سارے کام چھڑوا دیے اور کہا بس ضربے مارو، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، سانس سے دیکھا آپ نے لائٹیں بند ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لا الہ، یہ کیا ہے؟ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بس یہ ضربے لگتے رہے، اندھیرا ہو کے کہا ضربے لگوانی شروع کر دی۔ ان کو پتہ لگا کسی وقت یہ چھپ کر اللہ کا قرآن بھی پڑھتے ہیں، فوراً بین لگا دیا کہ تم نے قرآن بھی نہیں پڑھنا، صرف ہمارے بتائے ہوئے ذکر کرو اور الا اللہ کی ضربے مارو۔ کہا کچھ عرصے کے بعد ان کا دل جاری ہو گیا، پھر دل نے ضربے مارنی شروع کر دی، پھر دل سے الا اللہ کی صدائیں نکلنی شروع کر دی، پھر جب ان کا دل چل پڑا پھر ان سے کہا ہاں اب تم قرآن پڑھو۔ پھر جب قرآن پڑھا تو ایسے ایسے انوار ان کے سامنے آئے جو اس سے پہلے نظر نہیں آئے تھے۔ کیا یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ ابن مسعود مسجد میں داخل ہوئے، لوگ پتھروں پہ ذکر کر رہے، ایک کہتا اللہ اکبر، سارے کہتے اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ان بدعتیوں کی مسجد سے نکالو اور یہاں قرآن کی تلاوت نہ کرو، بس مولویوں کے بتائے ہوئے ذکر کرو، یہ راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں۔ فضائل ذکر ہے، مولوی ذکریہ صاحب رائٹر ہیں، صفحہ 575 ہیں، فرماتے ہیں ہمارے ایک پیر صاحب ممشاد ان کا نام ہے، ان کی موت کا وقت آیا، انتقال ہونے لگا تو پاس بیٹھنے والوں نے دعا دی کہ حضرت آپ کو اللہ عز و جل جنت کی فلاں 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 نعمتیں عطا فرمائے۔ کہنے لگا بھلے آدمی، جنت تو 30 سال سے بن کر سنور کر میرے سامنے آ رہی ہے، میں کبھی اس جنت پہ نظر ہی نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ صوفیوں کا عقیدہ ہے، آدی کلندری رابعہ بصری کہا کرتی تھی جنت کے پانی سے جہنم بجھا دوں، جہنم کی آگ سے جنت جلا دوں، پھر بے لوث ہو کر عبادت کروں۔ یہ صوفیت کی دعوت ہے، یہ رہبانیت کی دعوت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران 2 قدم آگے بڑھے، پھر 2 قدم پیچھے ہٹے، صحابہ نے کہا آپ آگے کیوں بڑھے؟ پھر آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہا مجھے اللہ عز و جل نے جنت دکھائی، میں اس کی خواہش میں آگے بڑھا، پھر رب نے جہنم دکھائی، میں اس کے ڈر سے پیچھے ہٹا۔ اور قرآن بیان کرتا ہے یدعون ربہم خوفا وطمعا، اہل ایمان اللہ کی جنت کی لالچ میں آگے بڑھتے ہیں اور جہنم کے ڈر میں، ان 2 کے درمیان رہ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عقیدے کہ ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، ہم جنت کو دیکھتے نہیں، ہمیں جنت کی طلب نہیں، یہ عقیدے محمد رسول اللہ کے عقیدے۔ آپ نے تو بدر میں صحابہ سے کہا تھا قوموا الی جنت عرضھا کعرض السماء والارض، اٹھو اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ 572 صفحہ ہے فضائل صدقات کا،
रहबानियत और सूफियत की दावत, खाना पीना छोड़ दो, बेगम बच्चे छोड़ दो, पहाड़ों में निकल जाओ। कहते हैं एक बुजुर्ग की दलील कोई नहीं, कौन था, कब मरा, कब पैदा हुआ, नाम क्या था, कुछ नहीं, बस एक बुजुर्ग की बातें करते हुए उसको इस्लाम की दावत दी। उसने कहा कि हमारे नबी ईसा 40 दिन तक फाका कर लिया करते थे, और ये बात मोजज़े से ही हो सकती है, वैसे तो नहीं हो सकती। इस सूफी साहब ने कहा अच्छा अगर मैं 50 दिन का फाका करूं तो मुसलमान हो जाओगे? कहा बड़ी बात है, आप तो नबी ईसा से भी बढ़ जाओगे, तो मुसलमान हो जाऊंगा। 50 दिन तक ना खाया ना पिया, फाका करके गुजारा। कहा ये तो 50 दिन तेरे कहने पे थे, ले अब 10 दिन और फाका करके दिखाता हूं। ये किस रसूल की तालीम है? ये किस नबी का दीन है? ये कुरान की कौन सी आयत से साबित होती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी हदीस से साबित होती है? नहीं, बल्कि ये दावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के खिलाफ है, ये रहबानियत की दावत है। 588 का हवाला सुनिए, यही फज़ाइल सदक़ात कहते हैं। जुनैद बगदादी ने कहा हमारे सिरी सिख्ती जो पीर थे 98 बरस तक किसी ने उसको मौत के अलावा बिस्तर पे लेटे हुए नहीं देखा। 98 बरस तक खड़े होकर इबादत करते रहे। इसकी कमर थी या कोई ओरिजिनल किस्म का लेंटर डला हुआ था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते मेरी बीवियां हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं उनके पास उनका हक अदा करता हूँ, रात को सोता हूँ, जागता हूँ। आयशा अपना हाथ फैलाती हैं रसूलुल्लाह को तलाश करने के लिए, देखती हैं बिस्तर खाली है। नबी तो सोते भी थे, जागते भी थे, नमाज भी पढ़ते थे, और 98 बरस तक लेटना ना, जागते रहना, 12 बरस तक एक ही वजू से नमाज पढ़ना, ये रसूलुल्लाह की दावत नहीं, बल्कि फ़ज़ाइल अमाल की ये दावत सूफियत की दावत है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी खताओं को माफ़ फरमाए, अल्लाह हमें सच कहने, सुनने, अमल करने, फिर अहले शिर्क से, अहले बिदअत से बरात करने की तौफीक अता फरमाए। फिर बेटी का रिश्ता देते हुए ये ना कहें कोई गल नहीं, डॉक्टर तो है ना, इंजीनियर तो है। अगर वो मुशरिक है अपनी बच्ची को घर बिठाकर बूढ़ी करके मार लो, ये गैरत बर्दाश्त कर लो, लेकिन किसी मुशरिक के हाथ में मवाहिदा का हाथ ना दो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हज़रात अभी समाअत फरमा रहे थे आप फ़ज़ाइल अमाल की हकीकत के उन्वान पर फ़ज़ीलत शेख तौसीफ़ुर रहमान को नहायत ही इल्मी और वो गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई है जो कि अहले जद्दा मेरे ख़याल से इससे पहले भी शेख की तकारीर इस मौजू पर हालांकि मौजूद है, लेकिन चूँकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन की शक्ल में हम ये चाह रहे थे कि इस पैगाम को यहाँ से पूरी दुनिया के लिए तैयार किया जा सके, और ये एक बार फिर हमारे पास एज ए डॉक्यूमेंटेशन। عندنا تغبير يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي ومسلقة عندنا تغبير الكرم لكم والكرم ما يضيع عند قوم انتحاموا على دينها.